بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ رعایا اپنے مسائل سلطان کی گوش گزار کر کے ان کے حل نکلوا رہی تھی۔ اسی دورانیے میں ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 35 سال ہوگی، وہ دربار میں سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، سلطان معظم، میں بغداد سے آیا ہوں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کو خوش آمدید کہا، جبکہ وہ آدمی سلطان کا شکریہ ادا کر کے اپنی عرضی ان کو بتانے لگا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ آپ ایک روز کے لیے بغداد کا چکر ضرور لگائیں اور وہاں کے حالات دیکھیں۔ ہم لوگ قاضی کے پاس جا کر ان کے سامنے شکایتیں درج کروا رہے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کرتے۔ انہیں کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ رعایا کس سال میں جی رہی ہے۔ ایک دو لوگوں نے قاضی کے دربار کے سامنے شور مچا کر یہ بھی کہا کہ ہم سلطان کے پاس جا کر ان کو شکایت کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہاں کا قاضی کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنی رعایا کے مسئلوں کو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو سامنے سے اس قاضی نے رعایا کے لوگوں کو مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ مجبوراً مجھے اپنا کام دھندا چھوڑ کر آپ کے پاس آنا پڑا۔ میرے لیے یہاں آنا بہت مشکل ترین عمل تھا، لیکن سلطان معظم، میرے مسلمان بھائی بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بغداد کا ایک ایک بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ہماری یہاں پر ایک ہی کنواں ہے جس سے دور دراز سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کنویں سے اتنا پانی استعمال کر لیا گیا ہے کہ اب وہ کنواں سوکھ چکا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کنویں میں موجود نہیں ہے۔ سب لوگ بے انتہا پریشان ہیں۔ قاضی کے دربار میں کتار بنا کر بھی سب ایک ہی عرضی دے رہے ہیں کہ پانی کا کال پڑ چکا ہے، کچھ کر دیں، کنویں کا بندوبست کروا دیں، لیکن وہ کسی کی بات کو سننے کے روادار ہی نہیں ہے۔ جبکہ سلطان اس آدمی کی باتیں حیران ہو کر سن رہے تھے۔ وہ آدمی خاموش ہوا تو سلطان اس کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، ابھی کچھ روز پہلے ہی ہماری قاضی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ بغداد کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں اور وہ کوئی رد عمل ہی ظاہر نہیں کر رہا؟ سلطان کی حیرت بجا تھی۔ کچھ روز پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی جب قاضی نے ان کے سامنے یہی سب کہا تھا کہ وہاں کے حالات بالکل بہترین ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس آدمی کے منہ سے یہ باتیں سن کر سلطان کا خون کھول چکا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو یقین دلایا کہ تم لوٹ جاؤ، ہم اگلے روز ہی وہاں آ کر ایک ایک بندے سے اس کا احوال پوچھیں گے، جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہم حل کر کے واپس لوٹیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اس آدمی کو یہ تاکید بھی کی تھی کہ بغداد جا کر یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ ہم کل وہاں آنے والے ہیں، کیونکہ ہم قاضی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اس آدمی نے سلطان کو یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے قاضی پکڑا نہ جا سکے۔ جبکہ وہ آدمی سلطان کا شکریہ ادا کر کے واپس بغداد جا چکا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً ہی سواری تیار کی جائے، ہمیں بغداد کے لیے نکلنا ہوگا۔ جبکہ وزیر حیران ہوا کہ اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں، آپ نے تو کل کا کہا ہے۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، وہ آدمی ہو سکتا ہے خوش ہو کر کسی کو بھی ہمارے کل کے آنے کی اطلاع دے دے، تو وہاں کے بے وقوف لوگ ہمارے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، اور ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم ایک روز پہلے لباس کو تبدیل کر کے عام انسانوں کی طرح بغداد میں جا کر وہاں کا گشت کریں گے، دیکھیں گے کہ اس آدمی کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ وزیر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے کچھ کہنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے سلطان کے حکم کی تعمیل فوراً ہی کی گئی تھی، اور ظہر کی نماز کے بعد سلطان بغداد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد سلطان اپنے وزیر اور کچھ سپاہیوں کے ہمراہ بغداد پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ سیدھا بغداد کے بازار میں گئے۔ سلطان کی سپاہی، ان کا وزیر اور وہ خود ایک مسافر کے لباس میں موجود تھے۔ وہ سب کہیں سے بھی ایک سلطنت کے بادشاہ، سپاہی اور وزیر نہیں لگ رہے تھے۔ سلطان کی طائرانہ نگاہ پورے بازار پر گھوم رہی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتے جا رہے تھے۔ ایک دو دکانوں پر انہوں نے رک کر پانی کے لیے پوچھا تو سب نے صاف انکار کر دیا کہ حضور پانی موجود نہیں ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے۔ جبکہ سلطان کئی بار گشت کے لیے بغداد آئے تھے تو یہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار تھے۔ سب نے سلطان کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا اور ان کو ہر چیز عطا کی تھی، لیکن اس بار سلطان نے جس سے بھی پانی مانگا سب نے انکار کر دیا اور ساتھ میں معافی بھی مانگی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے سب جگہ پانی کے متعلق کی بات ہو رہی تھی۔ بغداد میں بالکل بھی پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا بغداد میں 2 کنویں تھے جو مسلسل زیر استعمال ہونے کی وجہ سے اب سوکھ چکے تھے، اسی لیے پانی کا کال پڑ چکا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی قاضی کے دربار میں اپنے 2 سپاہیوں کو شکایت درج کروانے کے لیے بھیجا تھا،
جبکہ وہ خود اب کنویں کی کھدائی کروانا چاہتے تھے۔ یہ بات اگر قاضی کو معلوم ہوتی تو وہ سلطان سے ضرور سوال جواب کرنے کے لیے آتا، لیکن سلطان پہلے ہی اس چیز کے لیے تیار تھے۔ وہ اس کام کے لیے آئے تھے کہ اپنے بغداد کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، اس لیے انہوں نے کسی بھی اجازت نامے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے ہی کام کروانا شروع کر چکے تھے۔ اس لیے وہ بغداد کی اس حصے کی طرف آگے تھے جہاں پر مزدور موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا، جبکہ ان کا وزیر ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ سلطان کے ایک دو بار کہنے کے باوجود بھی وہ کہیں نہیں گیا تھا، جبکہ کسی سائے کی طرح ان کے ساتھ موجود تھا تاکہ اگر کوئی حملہ ان پر ہو جائے تو اس کی حفاظت کر سکے۔ وہ لوگ بغداد میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، وہ بالکل بھی سلطان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہاں پر سلطان کے بہت سے دشمن موجود تھے جو سلطان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور ویسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ سلطان کو کچھ بھی ان کی موجودگی میں ہو۔ وہ پورا بازار گھوم چکے تھے لیکن انہیں کوئی بھی مزدور قابل قبول نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ ہی کام چور لگ رہے تھے، کوئی باتوں میں مگن تھا تو کوئی کچھ کھا پی رہا تھا۔ سلطان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے نفرت رہی تھی جو کام کے بیچ میں کھانے پینے کو زیادہ فوقیت دیتے تھے جبکہ کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ سلطان کو ایک ایسے مزدور کی تلاش تھی جو جلدی سارا کام ختم کر دے تاکہ سلطان اگلے دن ہی واپس اپنے محل کی طرف لوٹ جائے۔ اس لیے وہ بغور ایک ایک مزدور کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہی ان کی نظر ایک کونے میں بیٹھے ایک مزدور لڑکے پر گئی جس کی عمر لگ بھگ 16 سے 17 سال تھی۔ سلطان قدم با قدم چلتے اس لڑکے کے قریب آئے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، کام کرو گے؟ جبکہ وہ لڑکا فوراً ہی بولا، جی حضور، کام کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں، یہاں پر کوئی بیکار تو بیٹھنے سے رہا۔ اس کی حاضر جوابی پر سلطان دھیما سا مسکرائے اور اس کو اپنے ساتھ آنے کے لیے بول دیا۔ سلطان کو وہ لڑکا قابل قبول لگ رہا تھا۔ اس کے جواب سے ہی سلطان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کام چور ہرگز نہیں بلکہ وہ جلدی اپنا کام نمٹا دے گا۔ جبکہ وہ لڑکا اٹھنے سے پہلے کہنے لگا، حضور، میں آپ کے لیے کام تو کر لوں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ وہ پورا کر دیں گے تو میں آپ کا کام کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جبکہ سلطان حیران ہوئے، کہنے لگے، شرائط تو مالک کی ہوتی ہیں۔ مزدور کب سے شرط رکھنے لگے، ایسا تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ سلطان کو اس کی یہ بات ناگوار ہرگز نہیں گزری تھی لیکن وہ چونک ضرور گئے تھے۔ جبکہ وہ لڑکا کہنے لگا، حضور، میرے کام کا اصول ہے، اگر آپ کو میری بات ناگوار گزر رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن میں پسند ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہوں، نہیں تو آپ کی مرضی۔ جبکہ سلطان اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہے؟ اگر ہم تمہاری شرائط پوری کر سکتے ہیں تو آپ کو کام پر رکھ لیں گے، اگر نہیں تو پھر کوئی اور مزدور دیکھ لیں گے۔ جبکہ وہ لڑکا سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے کہنے لگا، جی بہتر۔ اور جیسے ہی وہ سلطان کو اپنی شرائط بتاتا گیا، سلطان حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس کی عمر محض 16 سے 17 سال ہوگی اور اس کی باتیں سلطان کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ سلطان حیران ہوئے لیکن اس لڑکے کی شرائط کو قبول کر لیا کیونکہ وہ کچھ انوکھا سا لڑکا تھا۔ ان کو وہ لڑکا پسند بھی آیا تھا لیکن اس کی شرائط کو ہضم کرنا سلطان کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ وہ اس کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر ایک جگہ پر لے گئے۔ یہ جگہ سلطان کی ہی تھی۔ وہ جانتے تھے تھوڑی دیر بعد ہی قاضی کے کچھ سپاہی سلطان کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آ جائیں گے، جس چیز کے لیے سلطان پہلے ہی تیار تھے، اس لیے اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ وہ لڑکا جی حضور بول کر کھدائی شروع کر چکا تھا۔ سر پر سورج ہونے کی وجہ سے دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی، سلطان کے پسینے بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے، وہ مسلسل کھدائی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 16 سے 17 سال تھی لیکن جس انداز میں وہ کام کر رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی 30 سے 35 سال کا کڑیڑ جوان مرد ہو۔ سلطان اس لڑکے سے کچھ اور بھی بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے کوئی اور بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، بس اپنے کام میں ہی مگن رہا۔ وہ بھی اس لڑکے کو دیکھنے میں ہی مگن تھے کہ اتنے میں ان کا وزیر ان کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا اور قدرے کونے میں چلے گئے، جبکہ ان کا وزیر دھیمی آواز میں سلطان کو بغداد کے بارے میں بتانے لگا۔ جبکہ سلطان حیران ہو کر وزیر کی بات سن رہے تھے، کیا یہ بات حقیقت پر مبنی تھی؟ جبکہ وزیر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، باخدا سلطان، ہم اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ اپنے 2 سپاہی چھوڑ دیے تھے۔ وہ بغداد کا گشت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت ایسی گلیوں میں موجود تھے جہاں پر لوگ جانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بغداد کی بدنام گلیاں تھیں، یہاں پر رقاصاؤں اور طوائفوں کا ڈیرا تھا۔ بغداد میں طوائفوں کے اڈے بھی موجود تھے۔ جب یہ بات سلطان کے وزیر نے آ کر سلطان کو بتائی تو وہاں پر جانا سلطان نے مناسب تو نہیں سمجھا لیکن کچھ سوچ کر وہ اس طرف کو نکل گئے تھے۔ وہاں کے حالات وہ دیکھنا چاہتے تھے اور ان طوائفوں کے کوٹھوں کو بند کروا دینا چاہتے تھے۔
وہ بھی گشت کرتے ہوئے طوائفوں کے اڈے کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کو یکدم ایک جانی پہچانی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ جیسے اس خوشبو کے پیچھے جانے لگے تو حقیقت ان کے سامنے کھلتی چلی گئی۔ وہ جیسے اس طوائف خانے کے اندر داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھا تو انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ سامنے وہی بزرگ جو سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کا ماضی اور ان کا مستقبل بتا رہے تھے، وہ آدمی طوائفوں کے بیچ میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا تھا۔ یعنی وہ ایک بہروپیہ تھا جو شریف انسان کا لباس اوڑھے اندر سے منافق تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے لوٹ گئے۔ یعنی یہ وہی آدمی تھا جس نے رعایا میں یہ بات پھیلائی تھی کہ سلطان غیب کا علم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی منکر تھا جو سلطان کے کسی دشمن کا ساتھی تھا۔ سلطان اپنے وزیر کو حکم دے چکے تھے کہ جب تمام مسائل حل ہو جائیں تو اس آدمی کو یہاں سے حراست میں لے لیا جائے اور اس اڈے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور یہاں موجود تمام طوائفوں کو بھی بندی بنا کر کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ وہ یہ بول کر ان بدنام زمانہ گلیوں سے نکل آئے تھے۔ ان کا رخ اب کنویں کی طرف تھا جہاں پر وہ لڑکا کھدائی کر رہا تھا۔ ان کو ملال ہو رہا تھا کہ اس بزرگ کی وجہ سے انہوں نے اپنی اتنی اچھی بیوی پر شک کیا تھا۔ وہ محل جا کر ان سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سلطان جیسے ہی اس کنویں کے قریب جانے لگے تو راستے میں انہیں ان کے 2 سپاہی مل کے جو کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے جبکہ ان کے چہرے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، سلطان معظم غضب ہو گیا۔ وہ لڑکا تو بڑا چالاک نکلا، جس کو ہم معصوم سمجھ رہے تھے اس کی تو بہت ہی لمبی زبان ہے اور وہ بہت ہی ہوشیار لڑکا ہے۔ اس نے ایک سپاہی مزید کچھ کہتا سلطان نے اس کو اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا اور اس جگہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا چہرہ کافی بجھ گیا تھا۔ اس بزرگ کو وہاں دیکھ کر انہیں کافی افسوس ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان نے اس بزرگ کے بارے میں بہت ہی نیک خیالات رکھے تھے، لیکن وہ بزرگ بہت ہی خراب انسان نکلا تھا اور انہیں اس سے زیادہ افسوس تو اپنی رعایا پر ہو رہا تھا جو ایسے ڈونگی انسان کی باتوں میں آ کر سلطان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ محل جا کر تمام رعایا کے سامنے اس آدمی کو سزا دینے والے تھے اور اپنی بیوی سے بھی معافی مانگنے والے تھے۔ وہ سیدھا اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ لڑکا کام کر رہا تھا۔ سلطان کو وہاں پہنچے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق قاضی کے 2 سپاہی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آتے ہی سلطان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہاں پر کس کی اجازت سے کنواں کھودنے کی کوشش کی؟ یہ جگہ سلطنت کے بادشاہ سلطان معظم کی ہے، آپ کو ان کی اجازت کے بغیر یہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم سلطنت کے بادشاہ سلطان سے اس چیز کی اجازت لے کر یہاں پر آئے ہیں، آپ کو اس بات کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں تو آپ محل پیغام پہنچا کر اس بات کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ سلطان یہ بول کر جب چپ ہو گئے اور اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ وہ دونوں سپاہی مزید کہنے لگے، چلو مان لیا آپ سلطنت کے بادشاہ سلطان معظم سے اجازت لے کر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ شہر ان کا نہیں ہے، یہاں پر حکمران قاضی صاحب ہیں، آپ نے ان سے اجازت لی؟ جبکہ سلطان کا یہاں پر خون کھول چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر ان دونوں سپاہیوں کو دیکھا تو وہ دونوں کام سے گئے تھے۔ ان کی ایک نگاہ میں ہی اتنا غصہ اور جلال تھا کہ وہ دونوں خوف سے لرزنے لگے تھے۔ انہوں نے اشارے سے اپنے وزیر کو ان دونوں کو یہاں سے بھیجنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ مزید یہاں پر تماشا نہیں لگوانا چاہتے تھے۔ اس لڑکے نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا جبکہ وہ لڑکا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں حضور، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میرا نفلی روزہ ہے۔ جبکہ سلطان نے اس 16-17 سال کے لڑکے کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ابھی رمضان نہیں تھا، اس لڑکے نے اتنی گرمی میں نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ سلطان حیران ہوئے لیکن خاموشی سے کھانا تناول کرنے کے لیے چلے گئے۔ ان کے سپاہی آپس میں اس لڑکے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ سلطان کے کانوں میں بھی ان کی آواز آ رہی تھی، لیکن سلطان نے ان کی طرف کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے کھانا تناول کرنے لگے تھے۔ وہ مسلسل اس لڑکے کو ہی نوٹس کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی اس نے کنویں کو اتنا کھود دیا تھا کہ اس میں پانی آنا شروع ہو چکا تھا۔ سلطان اس لڑکے کی رفتار کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، جبکہ ان کا وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ لڑکا کتنا بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے، اس نے کتنی جلدی کنویں کو کھود ڈالا ہے، لگتا ہے کہ یہ رات تک تمام کام مکمل کر لے گا۔ سلطان نے سر ہلکی جنبش دی اور وزیر سے سوال کرنے لگا کہ قاضی کے دربار میں شکایت درج کروا دی ہے۔ جبکہ وزیر قاضی کے دربار میں ہوئے تماشے کے بارے میں سلطان کو بتانے لگا، پہلی بار جب ہمارے سپاہی گئے تب ان قاضی صاحب کے سپاہیوں نے انہیں یہ بول کر لوٹا دیا کہ اس وقت قاضی کے آرام کا وقت ہے، آپ لوگ بعد میں آئیے گا۔ دوسری دفعہ میں اور ایک سپاہی دربار میں گئے
تب بھی ہمیں یہی سننے کو ملا اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ میں نے ان کے سپاہیوں سے یہ بات بھی کہی کہ مجھے پانی کے حوالے سے قاضی صاحب سے کچھ بات چیت کرنی ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ سلطان نے ضبط کے مارے مٹھیاں بینچی تھیں۔ ان کے حکمران اتنے زیادہ کاہل اور ناکارہ ہو چکے تھے کہ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ایک کا دماغ درست کر کے ہی دم لیں گے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور سلطان نے کئی حد تک بغداد کے مسائل حل کر دیے تھے۔ رات کے وقت جب وہ واپس آئے تو وہ لڑکا ہاتھ جاڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کنویں کا کام ایک ہی دن میں تمام کر دیا تھا، جبکہ سلطان اس کے کام کو دیکھ کر اس کو سراہے بغیر رہ نہیں پائے تھے، جبکہ وہ بھی سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ حضور آپ نے میری تمام شرائط کی پاسداری کی۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کو اس کی اجرت دے کر بھیج دیا، جبکہ ان کے پاس کھڑا ان کا وزیر کہنے لگا، سلطان معظم کیسی شرائط اور اس نے اتنی کم اجرت کیوں لی؟ جبکہ سلطان نے جیسے جیسے وزیر کو اس کی شرائط بتائی تھی وہ بھی سلطان کو دنگ ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ 16-17 سالہ لڑکے کی یہ شرائط وزیر حیران ہوئے بغیر رہ نہیں پایا تھا۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم یہ لڑکا بڑا عظیم ہے، یہ بہت آگے تک جائے گا، انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی، لیکن یہ اپنے ہنر سے کوئی فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس نے اتنی کم اجرت کیوں لی؟ جبکہ سلطان خود لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہاں کے حالات دیکھ کر سلطان کچھ روز کے لیے بغداد میں ہی ٹھہر گئے۔ سلطان جس جگہ کنواں بنواتے تھے انہوں نے اس لڑکی کو ہی منتخب کر لیا تھا۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ اس جگہ پر گئے تو وہاں پر وہ لڑکا موجود ہی نہیں تھا۔ آس پڑوس کے مزدوروں سے اس لڑکے کے حوالے سے پوچھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لڑکا صرف ہفتے کے روز ہی آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی ایک دن میں ہی اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ اس کا پورا ہفتے کا خرچ نکل آتا ہے، اس لیے اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان اس منطق پر حیران ہوئے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی انہیں کچھ روز کے لیے وہاں ٹھہرنا تھا، لیکن وہ اتنے دن تک بغداد میں نہیں رک سکتے۔ وہ اگلے روز ہی واپس اپنے محل آ گئے، لیکن ہفتے والے دن وہ دوبارہ بغداد گئے تھے اور اس لڑکے کو انہوں نے ایک اور جگہ کنواں بنوانے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ اس لڑکے نے ایک ہی دن میں وہ کام بھی مکمل کر لیا تھا۔ سلطان اس جگہ پر تب تک موجود رہے تھے جب تک کام مکمل نہیں ہو گیا تھا۔ پہلے ہفتے میں جب سلطان واپس آئے تو انہوں نے سارے معاملات حل کر لیے تھے۔ محل آتے ہی بغداد کا قاضی تبدیل کروا دیا گیا۔ جب یہ بات قاضی صاحب کو معلوم ہوئی تو کنویں کی کھدائی کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سلطان معظم خود تھے، تو وہ سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے، صفائیاں پیش کرنے لگے کہ وہ کنویں کا کام کیوں نہیں کروا رہا تھا۔ لیکن سلطان نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اسے معطل کر دیا، جبکہ اس بزرگ کو بھی سلطان نے پوری رعایا کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کے دشمن کا ساتھی تھا۔ پہلے اس نے سلطان کے ماضی کے بارے میں جانا اور اس کے بعد سلطان کے مستقبل میں بنائے ہوئے کچھ منصوبوں کے بارے میں جان کر ان کو گمراہ کرنا چاہا، اور سلطان کی رعایا میں یہ بات پھیلائی کہ سلطان غیب کا علم جانتے ہیں۔ اور جب یہ بات رعایا میں پھیلی تو لوگ یہ سمجھے کہ سلطان دین کے خلاف جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے علاوہ ان کے رسول کو تھا، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس کو غیب کا علم ہو۔ اس لیے سلطان نے اس آدمی کو معاف نہیں کیا تھا بلکہ پوری سلطنت کے سامنے اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا، جبکہ پوری سلطنت نے سلطان سے معافی بھی مانگی تھی، جو سلطان نے محض مسکرا کر معاف کر دی تھی۔ اگلے روز ہی سلطان نے اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگی تھی کہ انہوں نے بے وجہ ہی ان پر شک کیا اور انہیں دکھ پہنچایا، جبکہ ان کی بیوی فوراً ہی سلطان کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ نہیں سلطان معظم، آپ میرے سب کچھ ہیں، اگر آپ کو ذرا سا شک ہو گیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کی نظر میں ہر ایک انسان برابر ہے۔ جبکہ سلطان اپنی بیوی کی سمجھداری پر مسکرا دیے۔ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ہفتے والے دن بغداد کی طرف جاتے تھے اور اس لڑکے کو لے کر کنویں کی کھدائی کرواتے تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن ان کا طریقہ کار بالکل ایک عام انسان جیسا تھا۔ وہ بالکل ایسے حکمران نہیں تھے جو اپنی ذمہ داری سے بھاگ جاتے اور دوسروں پر اپنی ذمہ داریاں تھوپ دیتے، بلکہ وہ خود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے بغداد میں جگہ جگہ کنویں تعمیر کروائے تھے، جبکہ ان کی بغداد کی رعایا اب سکون میں آ گئی تھی اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ یہ بات کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں تھی کہ یہی شخص سلطان ہے، جبکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ سلطان نے اپنے شہر سے ایک آدمی کو بھیجا ہے جو یہاں پر کنویں بنوا رہا ہے۔ ایک روز سلطان ہفتے والے دن بغداد جا کر جب اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ سلطان بے چین ہوئے اور آس پڑوس کے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ لڑکا کیوں نہیں آیا، تو سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ وہ آج کے دن کیوں نہیں آیا تھا، اس کے اگلے ہفتے کا خرچہ کیسے چلتا۔ سلطان کو بے چینی ہو رہی تھی، انہوں نے فوراً ہی پتہ کروایا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا قبرستان کے قریب ہی رہتا ہے۔ سلطان فوراً ہی اس جگہ گئے تو انہیں جلدی
اس کا گھر مل گیا۔ ہلکی دستک دی گئی تو وہ لڑکا مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، حضور اندر آ جائیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جبکہ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں کیسے معلوم کہ میں ہی آنے والا تھا؟ وہ کہنے لگا، آپ اللہ والے ہیں، ایک اللہ والا ہی غریب انسان کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے، امیر انسان تو کبھی بھی یہاں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا۔ سلطان اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دینے لگے تو وہ سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں کل میرا انتقال ہو جائے گا، آپ سے گزارش ہے کل ان پیسوں سے میرا کفن دفن کر کے میرا جنازہ پڑھا دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ سلطان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس لڑکے کو کیسے علم ہوا کہ یہی شخص سلطان ہے؟ وہ لڑکا سلطان کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس شخص نے میری شرائط قبول کر لی، جو شخص میری خاطر اتنی دور سے سفر کر کے بغداد آتا تھا، وہ ہر وقت میرے سر پر کھڑا ہو کر اپنا کام کرواتا تھا، وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ سلطان معظم ہیں۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور سلطان کی ہتھیلی پر رکھ دی اور فلاں انسان کا نام بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس شخص تک یہ انگوٹھی پہنچا دینا، اس شخص کی یہ میرے پاس امانت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرا یہ کام کر دیں۔ جبکہ سلطان اس انگوٹھی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اس لڑکے سے اس کا نام پوچھنا چاہا تو وہ کہنے لگا، بس ایک ہی رات ہے میرے پاس اللہ کو راضی کرنے کی، بڑا لمبا سفر ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ سلطان اس لڑکے کی بات سن کر وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ اس گھر کے پاس پہنچے اور انہوں نے دستک دے کر پہلا قدم اس گھر کے اندر رکھا تو ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے وہ لڑکا پڑا ہوا تھا، کچھ لوگ اس لڑکے کے پاس تھے۔ سلطان نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ضبط سے آنکھیں میچ کے، وہ لڑکا ٹھیک بول رہا تھا، آج اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلطان تو اپنے ساتھ صرف 3 سپاہی لائے تھے تاکہ اس کے جنازے کو کندھا دے کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن کچھ ہی دیر میں نہ جانے کہاں سے عوام آنا شروع ہو گئی۔ اس کے گھر میں ایک عجیب ہی رونا پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس کے جنازے کو دفنا دیا۔ وہ اکیلے میں بیٹھے اس لڑکے کی شرائط کو سوچ رہے تھے۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ مزدور 4 دینار لیتا ہے لیکن میں آپ سے 3 دینار لوں گا۔ دوسری شرط تھی، جیسے ہی اللہ کے گھر سے آواز آئے گی میں آپ کا کام چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ جبکہ تیسری شرط تھی کہ مجھ سے وہاں پر کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے کچھ پوچھا جائے گا۔ لیکن سلطان نے ابھی اس انگوٹھی کو اس کے اصل وارث تک پہنچانا تھا۔ اس کا اصل وارث کون تھا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہم جیسے اس ویڈیو کا پارٹ 3 اپلوڈ کریں تو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 3 میں ہم آپ کو اس انگوٹھی کا راز بتائیں گے کہ آخر اس لڑکے سے ملنے والی وہ انگوٹھی کس کی تھی۔